بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی مکمل زندگی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے کون کون سی نافرمانیاں کیں جس کی وجہ سے وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے، تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک لازمی بنے رہیے گا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہب بن منبع کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہی ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تخفیہ خداوندی تھی۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب علیہ السلام میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 سورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ دوستو، زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ دوستو، زبور اللہ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریاؤ، سمندر، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گم ہو جاتے۔ اس لیے آج تک لخن داؤدی ضرب المثل ہے۔ دوستو، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے، اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔
دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے ابو موسیٰ کو اللہ نے لخن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ دوستو قرآن کریم کی 9 سورتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض سورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 سورتوں میں ذکر ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا۔ نئے سورہ میں ارشاد ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے اور سب ان کے فرما بردار تھے۔ دوستو مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کمالات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ دوستو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، 7 آسمان اور زمین جو بھی ان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور نیک عمل کرو۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ و بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ دوستو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زریں بنائیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھیں۔ دوستو آپ علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہیں، کیونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا
تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور رعیت کے لیے بھی بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ دوستو، یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرع بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ دوستو، قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتداء و پیشوا تھے۔ دوستو، آپ علیہ السلام عدل و انصاف اور زاہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام بے مثال خطیب بھی تھے اور خطبات میں حمد و ثناء کے بعد اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہٰذا درس و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور ہم نے اس داؤد علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکومت و نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگین آ چکے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مفسرین کے مطابق صورتیں بگڑنے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ دوستو، بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا۔ لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا، اور پھر 3 دن بعد وہ سب لوگ مر گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، حلیے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑیں، پھر عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت میں علماء تھے جو انہیں اس کام سے روکتے، جبکہ دوسری جماعت
نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات ختم ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں بگڑ چکی تھیں۔ دوستو، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورتوں کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔